السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ آپ تمام حضرات کو ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے بقرعید مبارک۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ہم اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیے تھے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ہمراہ مصر منتقل ہو گئے۔ وہ سب مصر منتقل ہو گئے اس لیے کہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام مصر کے سردار ہیں۔ وہاں وہ امر و نہی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کنعان میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بکریوں کا دودھ دہیا کرتے تھے اور اون بیچا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے غلام اور نوکر چاکر مصر میں کھاتے پیتے اور عیش کرتے تھے۔ کنعان میں وہ کیا کرتے؟ وہ مصر کیوں نہ جاتے؟ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ یوسف علیہ السلام کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین کو اور بھائیوں کو نہ دیکھ لیں۔ اسے کھانا پینا کیسے اچھا لگتا اور عشرت و عیش و عشرت کیسے اچھی لگتی جبکہ وہ مصر میں تنہا تھے۔ وہ محلات کو کیا کرے، وہ محلات کو کیا کرے جبکہ اس کا والد اور بھائی کنعان میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بیٹے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ مصر کے باشندوں نے اپنے آقا کے خاندان اور اپنے معزز بادشاہ کے خاندان کا استقبال کیا اور اس کی آمد پر انتہائی خوش ہوئے۔ مصر کے بادشاہ باشندوں نے اس معزز گھرانے کو پسند کیا اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اس کی شرافت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک خیرخواہ اور شفیق بھائی کے روپ میں دیکھا اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ایک بزرگوار شریف والد کے روپ میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک کے بڑے آدمی اور مصر کے شیخ تھے۔ مصر کے باشندے ان کے لیے بیٹوں کی مانند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو مصر میں رہائی پسند آئی اور مصر ان کا وطن ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے۔ یوسف علیہ السلام اور مصر کے باشندے اس سانحہ پر غمگین ہوئے۔ انہوں نے شیخ مصر کو مصر میں دفن کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ کچھ مدت کے بعد یوسف علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ یہ دن مصریوں پر بڑا ہی سخت تھا۔ اس کی وفات پر مصر کے باشندے بڑے ہی غمزدہ ہوئے اور عرصے دراز تک وہ روتے رہے۔ لوگ اپنے ذاتی غم بھول گئے، گویا کہ آج سے پہلے انہیں کوئی مصیبت لاحق ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے دفن کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے تعزیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ سب برابر تھے۔ ہر چھوٹے اپنے باپ کو کھو دیا، ہر چھوٹے نے اپنے باپ کو کھو دیا، ہر بڑے نے اپنے بھائی کو کھو دیا۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور بیٹوں کے پاس چل کر گئے اور ان سے تعزیت کرنے لگے اور ان سے کہنے لگے، سرداران من، آج تمہارا نقصان ہمارے نقصان سے بڑھ کر نہیں ہوا۔ ہم نے آج کے مدفون کی صورت میں ایک شفیق بھائی، رحم دل آقا اور انصاف کرنے والے بادشاہ کو کھو دیا ہے۔ وہ جس نے بندوں کو آرام پہنچایا اور ملک سے ظلم کو مٹایا، وہ جس نے بڑے کو اس بات سے روکا کہ وہ چھوٹے پر ظلم کرے اور طاقتور کو اس بات سے روکا کہ وہ کمزور کو کھائے، وہ جس نے مظلوم کی داد رسی کی، خوف زدہ کو پناہ دی اور بھوکے کو کھانا کھلایا، وہ جس نے ہماری حق کی طرف رہنمائی کی، ہم اللہ کی طرف دعوت دیں۔ وہ جس نے ہماری حق کی طرف رہنمائی کی، ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ ہم ان کی آمد سے پہلے جانور تھے، ہم اللہ اور آخرت کو پہچانتے نہ تھے۔ وہ جس نے بھوک کے دنوں میں ہماری فریاد رسی کی، ہم کھاتے اور خوب پیٹ بھرتے جبکہ دوسرے شہروں میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ہم اپنے معزز بادشاہ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے اور اے سادات، ہم یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ تم اس کے بھائی اور اہل خانہ
ہو، ہمارا آقا تمہاری مصر میں تشریف آوری کے دن کتنا خوش ہوا تھا، ہم اپنے آقا کی خوشی کے دن کتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ ملک تمہارا ملک ہے اور اے سادات، ہم تمہارے لیے اسی طرح ہیں جس طرح اپنے آقا کی زندگی میں ہوا کرتے تھے۔ عرصے دراز تک بدستور یہی صورتحال برقرار رہے۔ مصر کے باشندوں نے جو کہا تھا اس کا خیال رکھا اور انہوں نے کنعان والوں کی عظمت کا اعتراف کیا۔ یہی کنعانی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے عزت اور دولت والے تھے، لیکن اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، ان کا کردار بگڑ گیا۔ انہوں نے دعوت اللہ یعنی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیا۔ وہ دنیا کی دلدل میں گر گئے، لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے۔ وہ انہیں اس نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے ان کے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ بھی عام لوگوں کی مانند ہو گئے، وہ لوگوں سے ممتاز نہ رہے مگر صرف خاندان کے اعتبار سے۔ لوگ اپنے میں سے مالدار کے ساتھ حسد کرنے لگے اور فقیر و محتاج کو حقیر جاننے لگے۔ مصر کے بعد باشندے انہیں اس اجنبی کے روپ میں دیکھنے لگے جو کسی دوسرے شہر سے آیا ہو، اس کا مصر میں کوئی حق نہ ہو۔ مصر کے باشندے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہی ملک کے اصل رہائشی ہیں اور مصر صرف مصریوں کا ہے۔ بعض مصریوں کی یہ رائے تھی کہ یوسف ایک اجنبی تھا جو کنعان سے آیا تھا۔ عزیز مصر نے اسے خرید لیا تھا۔ کسی کنعانی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ بہت سے لوگ یوسف علیہ السلام کی عظمت، شرافت اور احسان کو بھول گئے۔ مصر کے تخت پر بہت سے فرعون جلوہ افروز ہوئے۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے سخت بغض رکھنے لگے۔ مصر کے تخت پر وہ ایک بڑا جاوید بادشاہ جلوہ نشین ہوا۔ وہ بنی اسرائیل کو انبیاء کی اولاد نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ تو مصر کے معزز بادشاہ یوسف کا گھرانہ ہے، وہ تو انہیں انسان ہی نہیں سمجھتا تھا جو شفقت، رحم دلی اور انصاف کے مستحق ہوں۔ مصر کے تخت پر ایک بہت ہی جاوید و ظالم بادشاہ آ بیٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی قوم ایک نسل ہے اور بنی اسرائیل ایک دوسری نسل ہے۔ قبطی بادشاہوں کی نسل ہے جو پیدا ہی اس لیے کیے گئے تاکہ وہ حکومت کریں۔ بنی اسرائیل غلاموں کی نسل ہے، وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے تاکہ وہ خدمت بجا لائیں۔ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ گدھوں اور چوپایوں جیسا سلوک کرتا، جن سے انسان خدمت تو لیتا ہے لیکن ایک دن کی خوراک کے سوا انہیں کچھ نہیں دیتا۔ فرعون بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ کہا کرتا تھا میں تمہارا بلند بالا رب ہوں۔ اسے اپنی بادشاہت، محلات اور طاقت کا گھمنڈ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کیا مصر کی بادشاہت اور یہ دریا جو میرے ماتحت رواں دواں ہے میرے نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ گویا کہ وہ بابل کے بادشاہ نمرود کا نائب تھا۔ جب اسے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کو اس سے فوقیت دیتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کا کہا مان لیا۔ بنی اسرائیل اس سے باز رہے اس لیے کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل پر فرعون کی ناراضگی بڑھ گئی۔ ایک قبطی نجومی فرعون کے پاس گیا اور اس نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ فرعون یہ سن کر دیوانہ ہو گیا اور اس نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ ہر اس بچے کو ذبح کر دے جو بنی اسرائیل کے یہاں جنم لے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جس کو چاہے ذبح کر دے اور جس کو چاہے چھوڑ دے، بالکل بکریوں کے مالک کی طرح۔ وہ اپنی بکریوں میں سے جسے چاہتا ہے ذبح کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ مصر میں پولیس پھیل گئی، وہ تلاش کرنے لگی۔ جب انہیں کسی بچے کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے بنی اسرائیل کے یہاں جنم لیا ہے، اسے پکڑتے اور اسے ذبح کر ڈالتے۔ اس طرح بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جنگل میں بھیڑیے اور شہر میں سانپ اور بچھو تو زندہ ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں چھیڑتا، لیکن بنی اسرائیل کے کسی بچے کو یہ حق حاصل
حاصل نہیں تھا کہ وہ فرعون کی بادشاہت میں زندہ رہے۔ ہزاروں بچے ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ جس دن بنی اسرائیل کے یہاں کوئی بچہ جنم لیتا وہ دن ان پر بڑا بھاری ہوتا، وہ دن غم و اندوہ اور آہ و بکا کا ہوتا۔ جس دن بنی اسرائیل کے یہاں کوئی بچہ جنم لیتا وہ ان کے لیے تعزیت و مرثیے کا دن ہوتا۔ عید قربان کی مانند ایک ہی دن میں سینکڑوں بچے ذبح کر دیے جاتے تھے۔ جس دن سینکڑوں بھیڑ بکریاں اور گائیں ذبح کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ چیز وقوع پذیر ہو جس سے فرعون ڈرتا تھا۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی بادشاہت جاتی رہے گی۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو آزادی ملے۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا وہ انسانوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے گا۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے گا۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی امیدوں کے خلاف موسیٰ بن عمران نے جنم لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پولیس اور جاسوس پارٹی کی خواہشات کے برعکس 3 ماہ زندہ رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے خوبصورت بچے کے بارے میں خوف زدہ ہو گئی۔ وہ آخر کیوں نہ ڈرتی جبکہ بچوں کا دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں؟ وہ خوف زدہ کیوں نہ ہوتی جبکہ اس کے خاندان میں ماں کی گود سے پولیس 10 بچے چھین کر لے گئی تھی؟ یہ بیچاری ماں اب کیا کرے؟ اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپائے؟ حالت یہ ہے کہ پولیس کی آنکھیں کوے جیسی تیز اور سونگنے کی صلاحیت چونٹی کے سونگنے کی طاقت جیسی تھی۔ یہاں یہ مسکین ماں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھے اور اسے دریائے نیل میں بہا دے۔ اللہ اکبر! ایک شفیق ماں اپنے بچے کو صندوق میں کیسے رکھے اور اسے دریا میں کیسے ڈالے؟ صندوق میں بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ بچہ صندوق میں سانس کیسے لے گا؟ یہ سب کچھ اس شفیق ماں نے سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھروسہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر اعتماد کیا۔ بچے کو صندوق سے بڑھ کر کوئی گھر محفوظ نہیں، بچے کے لیے صندوق سے بڑھ کر کوئی گھر محفوظ نہیں۔ یہاں تو پولیس ہر گھر میں موجود ہے اور بچوں کے دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں۔ پولیس کی کوے کی آنکھیں اور چوٹی کی ناک ہے۔ بیچاری ماں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ شفیق ماں گھبرائی، پھر اس نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اور اس کو دودھ پلایا۔ پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہوا تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7۔ دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کے بہت سے محلات تھے۔ وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہوتا اور دریائے نیل کے کنارے سیر کیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن دریائے نیل کے کنارے بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ دریا کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کے پاؤں تلے رواں تواں ہے۔ ملکہ مصر بادشاہ کے ساتھ سیر کر رہی تھی۔ وہ دریائے نیل کو رواں تواں دیکھ رہے تھے۔ در حالانکہ وہ دونوں سیر کر رہے تھے، اچانک ان دونوں کی نگاہ صندوق پر
پڑی جس کے ساتھ دریائے نیل کی موجیں کھیل رہی تھی، گویا کہ موجیں اسے چوم رہی ہے۔ ملکہ نے کہا میرے سردار کیا آپ وہ صندوق دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا دریائے نیل میں صندوق کہاں سے آ گیا؟ وہ تو کوئی لکڑی ہے جو نیل میں گر گئی ہوگی۔ نہیں میرے آقا وہ صندوق ہے۔ صندوق قریب آ گیا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ صندوق ہے۔ بادشاہ نے ایک خادم کو حکم دیا اور کہا اس صندوق کو پکڑو۔ خادم گیا اور اس نے صندوق نکال لیا۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس نے دکھائی دیا کہ ایک خوبصورت لڑکا مسکرا رہا۔ لوگ حیران ہوئے، ہر کوئی اسے پکڑتا اور دیکھتا۔ فرعون حیران ہوا اور اسے دیکھا۔ ایک خادم نے کہا یہ اسرائیلی لڑکا ہے، بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اسے ذبح کر دے۔ ملکہ نے اسے دیکھا، بچے کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اسے اپنے سینے میں چمٹایا اور اس سے چوما اور اس سے پیار کیا۔ اس نے بادشاہ سے سفارش کی اور کہا میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 9۔ اس طرح موسیٰ بن عمران فرعون کے محل میں داخل ہوئے۔ وہ فرعون اور اس کی پولیس کے خواہشات کے برعکس زندہ و پائندہ رہے۔ پولیس اس اسرائیلی بچے تک راستہ نہ پا سکی، حالانکہ ان کی کوے کی آنکھیں اور چونٹی کی ناک تھی۔ اللہ نے چاہا کہ بچوں کا دشمن فرعون ایک ایسے بچے کی پرورش کرے جس کے ہاتھوں اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو۔ بیچارہ فرعون موسیٰ کے بارے میں غلطی کر بیٹھا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر حامان اور اس کا لشکر بھی غلطی کر بیٹھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 8۔ یہ نیا بچہ، خوبصورت بچہ، محل کا کھلونا اور گھر کی کھیل بن گیا۔ ہر کوئی اسے پکڑتا اور چومتا، ہر کوئی اس سے پیار کرتا اور اس کی تعریف کرتا، اس لیے کہ ملکہ اس سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ محل کی رانیاں اس سے کیوں نہ پیار کرتی اور محل کے خادم بھلا اس سے کیوں پیار نہ کرتے۔ ہر کوئی اسے پکڑتا ہے اور چومتا ہے، اس لیے کہ بچہ خوبصورت ہے۔ ملکہ نے ایک دودھ پلانے والی کو طلب کیا تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ وہ آئی، اس نے بچے کو پکڑا، لیکن بچہ رونے لگتا ہے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ملکہ نے ایک دوسری دایا کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئی، اس نے بچے کو پکڑا، لیکن بچہ روتا ہے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسری، چوتھی اور پانچویں کو طلب کیا، لیکن بچہ بدستور روتا رہا اور دودھ پینے سے انکار ہی کرتا رہا۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے، بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، وہ روتا کیوں ہے؟ دودھ پلانے والی دائیوں نے بہت کوشش کی کہ بچہ دودھ پی لے تاکہ ملکہ خوش ہو اور وہ اس سے انعام حاصل کرے، لیکن اللہ نے اس پر دودھ پلانے والی دائیوں کو حرام قرار دے دیا۔ بچہ محل کی گفتگو اور گھر کا شغل بن گیا۔ باتیں یوں ہونے لگی، میری بہن کیا تو نے اس نئے بچے کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن بچہ عجیب و غریب ہے، عام بچوں جیسا نہیں، وہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ جب کوئی دودھ پلانے والی اسے پکڑتی ہے وہ رو دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے۔ بیچارہ زندہ کیسے رہے گا؟ یہ مر جائے گا۔ ہاں بہت دن ہو گئے اس نے دودھ نہیں پیا۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا میری بیٹی جا اپنے بھائی کو دیکھ، شاید وہ زندہ ہو۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بچے کو میری طرف لوٹائے گا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور اپنے بھائی کو تلاش کرنے لگی۔ اس نے محل میں لوگوں کو ایک خوبصورت بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یہ رانی گئی، کھڑی ہو گئی، محل میں عورتوں کی باتیں سننے لگی۔ کچھ یوں باتیں ہو رہی تھی، کیا وہ دودھ پلانے والی آ گئی جسے ملکہ نے آسمان سے بلایا ہے؟ ہاں میری رانی، لیکن بچے نے انکار کر دیا اور اس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ ارے بابا اس بچے کا کیا بنے گا؟ شاید یہ چھٹی دایا ہے جس کو ملکہ نے آزمایا۔ ہاں کہتے ہیں یہ نہایت صاف ستھری دودھ پلانے والی خاتون ہے، ہر بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات سنی، بڑے ادب اور نرمی سے کہا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو شہر
شہر میں رہتی ہے، بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ ایک عورت نے کہا میں نہیں مانتی، ہم 6 دودھ پلانے والی خواتین کو آزما لیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ دوسری نے کہا بھلا ہم 7ویں کو کیوں نہ آزمائیں، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ خبر ملکہ تک پہنچی، اس نے لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا جاؤ اور اس خاتون کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور موسیٰ کو اس کی خدمت میں پیش کیا۔ بچہ خاتون کو چمٹ گیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، گویا کہ وہ اس کا منتظر تھا۔ وہ دودھ کیوں نہ پیتا، یہ اس کی شفیق ماں تھی، وہ دودھ کیوں نہ پیتا، وہ 3 دن سے بھوکا تھا۔ ملکہ حیران ہوئی، محل والے حیران ہوئے۔ فرعون کو شک گزرا اور کہا اس بچے نے اس عورت کو قبول کیوں کیا، کیا یہ اس کی ماں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میرے آقا، میں ایک خوشبودار اور عمدہ دودھ پلانے والی خاتون ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ فرعون یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس کا معاوضہ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمزدہ نہ ہو تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 13۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ کی مدت پوری کر دی تو اسے لے کر محل کی طرف واپس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے محل میں پرورش پائی، جس طرح بادشاہوں کے بیٹے پرورش پاتے ہیں اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بادشاہوں اور مالداروں کی ہیبت جاتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کے اہل خانہ کس طرح ناز و نخرے سے رہتے ہیں، بنی اسرائیل کیسے مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ فرعون اور اس کے اہل خانہ خوشحالی کے دن بسر کریں، بنی اسرائیل کیسے بھوکے رہتے ہیں تاکہ فرعون اور اس کے اہل خانہ خوب پیٹ بھر کر کھائیں، اور وہ بنی اسرائیل کے ساتھ گدھوں اور چوپایوں جیسا سلوک کیسے کرتے ہیں اور ان سے کیسے خدمت لیتے ہیں اور انہیں برا عذاب کیوں کر چکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صبح و شام یہ سب کچھ دیکھتے اور خاموش رہتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس صورتحال سے ناراض تھے۔ بھلا اس کی قوم اور خاندان کی تذلیل اسے ناراض کیوں نہ کرتی؟ آخر وہ انبیاء کے بیٹے ہیں، عزت والوں کے بیٹے ہیں۔ نبی بنی اسرائیل کا گناہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا گناہ کیا ہے؟ کیا وہ قبطی نہیں ہیں؟ کیا وہ کنعان کے باشندے ہیں؟ یہ تو کوئی جرم نہیں، یہ تو کوئی گناہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ظالموں سے ناراض ہوتے تھے اور انہیں ناپسند کرتے تھے، کمزوروں اور مظلوموں سے محبت کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ ہر نبی ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ کھیل کود میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا بنی اسرائیل کے دشمن قبطیوں میں سے ہے۔ اسرائیلی چیخا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا، قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، قبطی کو مکہ مارا اور یہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی، قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور جان گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی اور رجوع کیا، اور اسی طرح ہر نبی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ قبطی کو قتل کریں، بلکہ صرف اسے مارا، اور یہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور کہا بے شک اللہ نے مجھ پر فضل و کرم کیا اور مجھے بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں مجرموں کا ہرگز مدد نہیں بنوں گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 17۔ وہ شہر میں خوف زدہ ہوئے، انتظار کرنے لگے اور ڈرنے لگے کہ کب فرعون کی پولیس آئے گی۔ ان کو کوے کی آنکھیں، ان کی کوے کی آنکھیں اور چوٹی کی ناکیں، وہ خوف زدہ ہوئے اور انتظار کرنے لگے پولیس کب آئے گی اور اسے جابر بادشاہ کے پاس لے جائے گی۔ پولیس نے فرعون کے خادموں میں سے ایک قبطی مقتول کو دیکھا۔ انہوں نے قاتل کو تلاش کیا، لیکن پولیس والے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ قاتل
قاتل کے بارے میں انہیں کون بتائے گا؟ یہ بات تو صرف موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی ہی جانتے ہیں۔ مقتول تو شہر کی گفتگو اور شغل بن گیا، ہر ایک اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لیکن کوئی بھی تو قاتل کو نہیں جانتا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اس نے پولیس سے کہا تم پر لازم ہے کہ قاتل کی تلاش کرو۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی کو شرم نہ آئی، وہ چیخا چلایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ذلیل آدمی ہو، تم گھٹیا آدمی ہو، کیا تو ہر روز لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہی مصروف رہے گا اور یوں ہی چیختا چلاتا رہے گا اور مجھے مدد کے لیے بلاتا رہے گا؟ کیا میں تیری مدد کرتا رہوں گا؟ تو کھلم کھلا گمراہ شخص ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو تھوڑا سا ادب سکھلائے، تو ان دونوں کی طرف آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور لان ملامت سنی، وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے اور یہ مار بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی، جیسا کہ آپ نے قبطی کو مارا تھا، وہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی تھی۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دے جس طرح کل ایک جان کو قتل کیا تھا؟ تم ملک میں جابر بننا چاہتا ہے اور تو نہیں چاہتا کہ نیکی کرنے والوں میں سے ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 19۔ یہاں قبطی نے جان لیا کہ موسیٰ ہی کل کا قاتل ہے۔ قبطی گیا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ یہ اطلاع فرعون تک پہنچی تو وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کیا وہ محل کا پروردہ نوجوان اور بادشاہ کا لے پالک؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا تھا وہ قبطی کو قتل کر دے، بلکہ انہوں نے صرف ایک کا رشید کیا جو فیصلہ کن ثابت ہوا۔ لیکن فرعون اور اس کی پولیس کو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عذر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ فیصلہ طے کر لیا تھا کہ فرعون کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات طے کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی جائے۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بندوں کی پوجا سے اللہ کی عبادت کی طرف نکال لے جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ ان تک ظالم پولیس کے ہاتھ پہنچ جائیں؟ فرعون کے آدمی اور وزراء آپس میں یہ مشورہ کرتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ایک شخص یہ سب کچھ سنتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ وہ بھاگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے اطلاع دی اور کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے نکل گئے اور عرض کی اے میرے پروردگار ظالم قوم سے تو مجھے بچا لے۔ سورہ قصص آیت نمبر 21۔ السلام علیکم۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ مصر تو سارے کا سارا فرعون کی مملکت ہے۔ فرعون کی پولیس گھات لگائے ہوئے ہے، ان کی کوے کی آنکھیں اور چوٹی کی ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ ایک عربی ملک مدین چلے جائے، وہاں تک فرعون کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ مدین ایک دیہاتی علاقہ ہے، اس میں مصر جیسی تہذیب و شہریت نہیں ہے، لیکن وہ خوشحال ملک ہے، اس لیے کہ وہ فرعون کی پہنچ سے دور ہے۔ وہ خوشحال اور آزاد ملک ہے، اس لیے کہ وہ فرعون کے حکم کے ماتحت نہیں۔ آزادی اور عدل و انصاف کے ہوتے ہوئے دیہاتی زندگی کس قدر خوشگوار ہے، بندگی اور ذلت کے ہوتے ہوئے شہری زندگی کس قدر بدبختی اور دشواری کی علامت ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ فرعون کے غلبے اور ڈانٹ ڈپٹ سے خوف زدہ نہیں۔ یہاں پہ ہر ایک اس حالت میں رات گزارتا ہے کہ وہ فرعون کی پولیس اور اس کے شر سے نہیں ڈرتا۔ یہاں پہ نہ ہی بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا ارادہ کیا، مصر سے وہ ڈرتے ہوئے ہر طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نکلے کہ کوئی اسے پیچھے نہ لگ جائے، لیکن پولیس سو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے نکلے۔ قرآن مجید میں بیان ہے
ہے جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو عرض کی کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 22۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے نہ ہی کوئی اسے پہچانتا تھا۔ رات کو وہ کسی کے پاس ٹھہر گئے، وہ رات کو وہ کس کے پاس ٹھہریں گے، وہ رات کہاں گزاریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن انہوں نے یقین کیا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں ایک کنواں تھا جہاں پہ لوگ اپنی بکریوں اور مویشیوں کو پانی پلاتے تھے۔ وہاں آپ نے دو عورتوں کو دیکھا، وہ اپنی بکریاں روک کے کھڑی ہیں، وہ دونوں انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا لیں تاکہ بعد میں وہ دونوں بھی پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، چونکہ ان کے دل میں ایک شریف انسان جیسی ہمدردی اور ایک رحم دل باپ جیسی شفقت موجود تھی۔ آپ نے کہا، تم دونوں پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان دونوں نے کہا، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں جب تک کہ یہ لوگ نہ پلا لیں، اس لیے کہ یہ توانا ہیں اور ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ وہ مرد ہیں اور ہم عورتیں ہیں۔ گویا کہ دونوں نے یہ بات جان لی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ضرور یہ سوال کریں گے، تمہارے گھر میں کوئی مرد پانی کیوں نہیں پلاتا؟ انہوں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شریف انسان کی ہمدردی نے جوش مارا اور ان دونوں کی جگہ بکریوں کو پانی پلایا اور وہ دونوں چلی گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ رات کو وہ کہاں ٹھہرے؟ وہ رات کہاں گزارے؟ وہ کسی کو جانتے نہیں، نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہے، پھر آپ نے سائے کی طرف رخ کیا اور عرض کی، میرے پروردگار، جو کچھ تو میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے باپ نے تعجب کیا اور ان دونوں سے سبب پوچھا۔ آپ نے ان دونوں سے کہا، میری بیٹیوں تم آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تم آج وقت سے پہلے کیسے پہنچیں؟ دونوں رانیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شریف طبع مرد کو بھیج دیا جس نے ہماری جگہ بکریوں کو پانی پلا دیا۔ شیخ نے تعجب کیا اور وہ پہچان گئے یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، اس لیے کہ آج تک کسی نے بھی ان پر رحم نہیں کھایا تھا۔ شیخ نے کہا، تم دونوں اس شخص کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ دونوں نے کہا، ہم نے اسے اس کی جگہ پہ چھوڑا، وہ ایک اجنبی شخص ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شیخ نے کہا، میری بیٹیوں تم نے اچھا نہیں کیا، ایک اجنبی شخص نے ہم پر احسان کیا، شہر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ رات کہاں ٹھہرے گا، وہ رات کہاں بسر کرے گا؟ اس کی مہمان نوازی کا ہم پر حق ہے، اس کے احسان کا بدلہ دینا ہم پر لازم ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور اسے اپنے ہمراہ لے آئے۔ ان میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی چل کر آئی۔ اس نے کہا، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری جگہ پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 25۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اس کی جگہ بنا دی ہے، تو آپ نے جانے سے انکار نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے آگے ہو لیے تاکہ آپ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام معزز انسان کی طرح چلے۔ جب آپ شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کا نام، وطن اور حالات پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے بارے میں اطلاع دی اور اپنی کہانی بیان کر دی۔ شیخ نے یہ سب کچھ صبر اور سکون سے سنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کہانی ختم کی تو فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک معزز مہمان کی طرح رہے، بلکہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے ان کے یہاں پیارے بیٹے کی جگہ پالی۔ ایک روز رانی نے اپنے باپ سے بڑے ہی واضح اور پاکیزہ انداز میں کہا، ابا جان، اسے اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیں۔ بلا شبہ یہ جسے آپ مزدوری پر رکھیں گے طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے۔ شیخ نے کہا، میری بیٹی، اس کی طاقت کا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، جہاں تک اس کی طاقت کا سوال ہے، اس اکیلے نے
کنویں کا وہ ڈھکن اٹھا دیا جسے پوری جماعت مل کر اٹھاتی ہے، اور جہاں تک اس کی امانت و دیانت کا تعلق ہے یہ میرے آگے چلا اور سارے راستے میں اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مزدور اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو۔ اگر وہ طاقتور نہیں ہوگا تو کام میں کمزور رہے گا، اور اگر وہ دیانتدار نہیں ہوگا تو اس کی طاقت اس کی خیانت کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ رانی کی بات شیخ کو سمجھ آج شیخ کی خواہش کے مطابق تھی، لیکن اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے ایک والد کی طرح سوچا۔ اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے ایک دانشور شیخ کی طرح غور و فکر کیا۔ شیخ نے اپنے دل میں کہا، اس نوجوان سے بڑھ کر اور کون زیادہ مستحق ہوگا وہ میرا داماد بنے۔ وہ مجھے دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ افضل کہاں سے ملے گا؟ مدینہ میں تو میں اس لائق کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو میرے پاس لایا ہے تاکہ وہ میرا داماد اور معاون بن جائے۔ آپ نے بڑے وقار، شفقت اور حکمت کے انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان دو میں سے اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ 8 سال تو میرا کام کرے گا، یہی تیرا مہر ہوگا۔ یہ 8 سال یہاں گزارنے ضروری ہوں گے، اگر اپنی جانب سے 10 پورے کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں آپ کو کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ شیخ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ نوجوان اس کی بیٹی کو لے کر چلا جائے گا اور وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ شیخ نے خیال کیا کہ نوجوان کو آزمایا جائے، یہاں تک کہ جب وہ مطمئن ہو جائے تو اسے الوداع کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے پر اتفاق کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مدین کی طرف لایا ہے اور شیخ کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ اور اس نے دل میں شفقت اور محبت ڈالی، فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حکمت اور دانائی کے ذریعے ارادہ کیا کہ وہ اپنے لیے اختیار کا حق محفوظ رکھیں گے، شاید وہ اکتا جائیں تو فرمایا دونوں میں سے کوئی سی مدت بھی گزاروں تو مجھ پر کوئی قدغن نہ ہوگی۔ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کارساز ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 28۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی تو اپنے اہل کو لے کر چلے۔ شیخ کو الوداع کہا، شیخ نے اسے الوداع کیا اور اسے دعا دی، اے میرے بیٹے اللہ برکت دے، اچھا بیٹی اللہ کے حوالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ رات سرد اور اندھیری تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ وہ دونوں کیا کریں گے جبکہ وہ آگ نہیں پائیں گے جس سے گرمی حاصل کریں، جبکہ وہ روشنی نہ پائیں گے جس سے وہ راستہ تلاش کریں؟ حالانکہ دونوں چلے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے اہل سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید میں اس کا انگار تمہارے پاس لا سکوں یا آگ کی اطلاع پا سکوں۔ سورۃ آیت نمبر 10۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف شوق کے دوش پر سوار چلے۔ جب اس کے پاس آئے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ نامی مقدس وادی میں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور اس کی طرف وحی کی، میں نے تجھے چن لیا ہے، غور سے سنو، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جسے وہ اٹھائے رکھتے تھے اور اسے مدد دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی وضاحت اور سادگی سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تفصیل کے ساتھ اس لاٹھی کے فوائد شمار کرنے لگے، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور باتیں ذرا لمبی ہو۔ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں اپنے لیے دیگر بہت سے کام بھی لیتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ اسے زمین پر پھینک دو۔ آپ نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر لہرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پہلے شکل میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری نشانی عطا کی گئی، یہ سفید ہاتھ کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ ملاؤ، یہ سفید بغیر کسی عیب کے نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ سورۃ آیت نمبر 22۔
یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ فرعون نے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا، بلا شبہ فرعون نے ملک میں فساد برپا کر دیا تھا۔ فرعون کی قوم نے اللہ کا انکار کر دیا تھا۔ فرعون کی قوم نے ملک میں فساد برپا کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائے، بلا شبہ وہ فاسق قوم تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کیسے جاتے اور ظالم کا سامنا کیسے کرتے؟ اس نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا اور کل ابھی دور نہ تھی، وہ مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے تھے۔ پولیس اور محل والوں سے پہچانتے تھے، کہا میرے رب، میں نے ان کے ایک فرد کو قتل کیا ہے، مجھے اندیشہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، لیکن اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ کے باوجود وہ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام جائیں۔ جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ عرض کی میرے رب، میں ڈرتا ہوں، وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے، ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک حد تک نرم رویہ اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، ان کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے لگے۔ ظالم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت سے غضبناک ہوا اور بڑے طمطراق اور تکبر سے کہنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو کہ میری مجلس میں کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے؟ کیا تم وہی لڑکا نہیں ہے جسے ہم نے دریا سے پکڑا تھا؟ کیا بچپن میں ہم نے تیری تربیت نہیں کی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہم نے گزارے؟ تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا سو دیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی باتوں سے ناراض نہ ہوئے، نہ اسے جھٹلایا، نہ انکار کیا، نہ ہی کوئی معذرت کی، بلکہ بڑی وضاحت اور وقار کے ساتھ جواب دیا، میں نے وہ اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکا ہوا راہی تھا، جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں یہاں سے بھاگ گیا۔ میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے اس نے رسولوں کی لڑی میں پرو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے تربیت کا احسان جتلاتا ہے، لیکن تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں تیرے ہاتھ کیوں لگا؟ تیرے لیے کیسے ممکن ہوا کہ تو میری تربیت کرے؟ اگر تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میری امی مجھے دریائے نیل میں نہ ڈالتی اور میں تیرے ہاتھ نہ لگتا۔ کیا یہ ایک ایسی نعمت نہیں ہے جو شمار کی جائے اور جس کا تذکرہ تیرے ظلم اور سختی کے پہلو میں کیا جائے؟ تو نے میری ساری قوم کے ساتھ گدھوں اور جانوروں جیسا سلوک کیا ہے، تو انہیں کتوں کی مانند ڈانٹ ڈپٹ پلاتا رہتا ہے، تو انہیں برا عذاب چکھاتا رہتا ہے۔ یہ تیری کون سی عظمت ہے کہ تو نے ان کے ایک بچے کی کفالت کی اور وہ بھی جہالت اور غلطی کی بنا پر ہوئی؟ یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے؟ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس نے کوئی جواب نہ پایا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس سے چھٹکارا پایا جائے، تو کہا، یہ رب العالمین کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ فرمایا، آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو، ماننے والے ہو۔ فرعون اس جواب سے غضبناک ہوا، اس نے ارادہ کیا کہ اہل مجلس بھی غضبناک ہو اور تعجب کا اظہار کریں۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم نہ کیا بلکہ فرعون پر ایک اور دوسری چوٹ لگائی۔ فرمایا، تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب
فرعون کا غصہ شدید ہوا اور وہ صبر نہ کر سکا. اس نے کہا بلا شبہ تمہارا رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ اور پاگل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم نہ کیا بلکہ فرعون پر ایک تیسری چوٹ لگائے. فرمایا مشرق و مغرب ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے اگر تم سمجھو تو. فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کڑوے کثیر موضوع سے ہٹا کر کسی اور بات میں مشغول کر دے. فرعون نے چاہا کہ وہ اپنی حاشیہ نشینوں کے غصے کو بھڑکائے تو اس نے کہا پہلی قوموں کا کیا حال ہے. فرعون نے اپنے دل میں کہا جب موسیٰ کہے گا وہ حق پر تھے میں کہوں گا وہ تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. جب موسیٰ یہ کہے گا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے تو اہل مجلس ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے موسیٰ نے ہمارے باپ دادا کو گالی دی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقلمند اور بردبار تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے نور کے راستے پر تھے. آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے. میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ ہی بھولتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام ایسی باتیں فرمانے لگے جن سے وہ نہ راہ فرار اختیار کر سکتا ہے نہ ہی چھٹکارا پا سکتا ہے. فرمایا میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ ہی بولتا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا. فرعون یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا اور کھسیایا. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اب وہ کیا کہے. اس نے وہی کہا جو بادشاہ ایسے وقت میں کہتے ہیں جب وہ عاجز آ جاتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں. اس نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدی بنا دوں گا. جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کی طرف اللہ کا تیر چلائیں. فرمایا میں لاؤں تیرے پاس ایک واضح چیز. اس نے کہا لاؤ اگر تم سچے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک کھلا اژدہا بن گئی. اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید دکھائی دیا. فرعون کو ایک بات سوجھی جو وہ اپنے ہم نشینوں سے کہے. اس نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا یہ ایک جادوگر ہے یہ ایک جانکار جادوگر ہے. اہل مجلس نے اتفاق کیا اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا جب حق بات تمہارے پاس آئے تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے. جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک دوسرا تیر پھینکا تو کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمارا اسے روپے دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی تسلیم کر لی جائے. ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں. فرعون نے ارادہ کیا کہ سرداروں کو موسیٰ سے خوف زدہ کر دے جیسا کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں. فرعون نے کہا موسیٰ چاہتا ہے وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے. اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا وہ اپنی مملکت کے جادوگروں کو اکٹھا کرے اور ان کے ذریعے موسیٰ پر تیر آزمائی کرے. ایسا ہی ہوا. مملکت مصر میں اعلان کر دیا گیا خبردار جو جادو کو جانتا ہے وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے. ملک کے تمام کونوں میں سے ہر کونے سے جادوگر اکٹھے ہو گئے. آرائش و نمائش کا دن مقرر کر دیا گیا. لوگوں نے کہا لوگوں سے کہا گیا تم اکٹھے ہو گئے شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں. اگر وہ غالب آ گئے تم لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے چاش کے وقت نکل رہے ہیں اور میدان کی طرف تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے گھروں سے چاش کے وقت نکل رہے ہیں اور میدان کی طرف گروہ در گروہ چلے جا رہے ہیں. میدان کی طرف بچے جوان بوڑھے اور عورتیں چلے جا رہے ہیں. گھر میں بیمار اور معذور کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا. مطریا قصبے میں آج تجھے جادو اور جادوگروں کے ناموں کے علاوہ کوئی دوسری بات سنائی نہیں دے گی. باتیں کچھ یوں ہو رہی تھی کیا آسمان کا بڑا جادوگر بھی آ گیا؟ ہاں
قصر اور میزا کے مشہور جادوگر آ گئے۔ بھائی جان تمہارا کیا خیال ہے، آج کون غالب آئے گا؟ مصر نے آج اپنے دیگر گوشے پھینک دیے ہیں، کیا کوئی ان پر غلبہ حاصل کر سکے گا؟ موسیٰ اور اس کا بھائی ان پر کیسے غلبہ حاصل کر سکیں گے؟ ان دونوں نے جادو کہاں سے سیکھا؟ موسیٰ نے بادشاہ کے محل میں پرورش پائی، پھر وہ مصر سے ڈرتے ہوئے نکل گیا، کئی سال مدین میں رہا۔ انہوں نے جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا مصر میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا مدین میں؟ ہم نے وہاں اس کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل آئے، وہ نا امید کی کشمکش میں تھے، شاید نا امیدی زیادہ غالب تھی۔ اللہ ابن عمران پر رحم کرے، اللہ بنی اسرائیل کی مدد کرے۔ جادوگر آئے، وہ بڑے تمتراک اور فخریہ انداز میں سامنے آئے، رنگارنگ لباس میں، وہ نمودار اس طرح ہوئے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں اٹھائے ہوئے نکلے۔ وہ نمودار ہوئے، ہنس رہے ہیں اور اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن فن کے اظہار کا دن ہے، آج بادشاہ ہمارا کارنامہ دیکھے گا، آج قوم ہماری عظمت کو دیکھے گی۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم آج قوم ہماری عظمت کو دیکھے گی۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، بئی صورت تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کا انعام یہی ہوتا ہے، بادشاہوں کی عطا یہی ہوتی ہے۔ اسی سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی سے جوان مردوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے وعدے سے خوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ انہوں نے میدان میں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آ کر رہیں گے۔ لوگوں نے عجب تماشا دیکھا، سانپ میدان میں دوڑ رہے ہیں، لوگ دہشت زدہ ہوئے اور وہ پیچھے کی طرف پلٹے اور شور مچایا، سانپ سانپ، عورتیں چلائی، بچے روئے، میدان میں شور و غوغا مچا، سانپ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، سبھی حیران ہوئے۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے اثر سے یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کا کھٹکا محسوس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ڈرتے؟ یہ آزمائش کا دن تھا، امتحان کے وقت انسان کو عزت ملتی ہے یا رسوائی۔ اگر جادوگر غالب آ جاتے ہیں، اللہ ایسا مقدر نہ کرے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جاتے ہیں، اللہ ایسا ہرگز نہ کرے۔ کیا ہوگا اللہ کی پناہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ صرف ایک آدمی کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادشاہ کے سامنے دین کا غلبہ ہوگا، بلکہ وہ باطل کے سامنے حق کا غلبہ ہوگا۔ اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دلایا اور فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، یہ نکل لے گا۔ اس سب کچھ کو جو انہوں نے جو کیا وہ جادوگر کی ایک تدبیر ہے۔ جادوگر جو بھی لاتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو تم جادو لائے ہو اللہ اسے عنقریب جھٹلا دے گا۔ اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں کرتا۔ اللہ اپنی باتوں کے ذریعے حق کو سچ کر دیتے ہیں، اگرچہ اس بات کو مجرم ناپسند کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ نکلنے لگی جو وہ تومار باندھے رہے تھے۔ حق بات ثابت ہو گیا، حق بات ثابت ہو گئی، جو وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ جادوگر دہشت زدہ ہوئے اور کھسیائے ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی اقسام کو جانتے ہیں، ہم فن کے استاد ہیں، ہم فن کے امام ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے اور فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے مان پڑ گیا ہے اور پگھل رہا ہے، جس طرح شبنم دھوپ کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جادوگر مان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے اسے معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چیخنے لگے اور انہوں نے شور مچایا، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ ہاں، جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70۔
فرعون کی دیوانگی میں اضافہ ہوا۔ فرعون کھڑا ہوا اور بیٹھا چہکا اور تڑکا بیچارہ فرعون اس دلدل میں گر گیا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے، لیکن جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے۔ اس نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے روکے، تو جادوگر آئے اور پہلے مومن بنے، اس کے تیر اسی کی طرف پلٹ آئے۔ فرعون کا نظریہ تھا کہ وہ اسی طرح عقلوں کا بادشاہ بھی ہے جس طرح کہ وہ جسموں کا بادشاہ ہے، اس کی دلوں پر بھی حکمرانی ہے جس طرح کہ اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے۔ مصر میں کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نظریہ اپنائے یا کسی چیز پر ایمان لائے۔ اس نے بڑے تکبر اور نخوت سے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ فرعون نے ان پر بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر پھینکا تو کہا، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا۔ ان کی طرف ایک دوسرا تیر پھینکا اور کہا، یہ تمہاری ایک چال ہے جو تم نے شہر میں چال چلی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، عنقریب تم جان لو گے۔ پھر ایک تیسرا زہریلا تیر ان کی طرف پھینکا، یہ بادشاہوں کے ترکش میں آخری تیر ہوتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکوا دوں گا۔ مومنوں نے تمام تیر ایمان اور صبر کی ڈھال پر سہ لیے اور کہا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہمیں لالچ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے کہ ہم پہلے مومن ٹھہرے۔ انہوں نے ایمان لائے اور جرأت سے کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اس کی نیند اڑ گئی۔ فرعون کو کھانا اور پانی اچھا نہیں لگتا۔ دوسروں نے بھی اس کے غصے کو بھڑکایا اور کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرے اور وہ تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون ناراض ہوا اور بھڑکا۔ اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل اور اہل مصر کو موسیٰ علیہ السلام سے ہر ہیلے روکے رکھے۔ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور کہا، اے میری قوم، کیا یہ ملک مصر اور یہ دریا جو میرے ماتحت چلتے ہیں میرے نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا؟ فرعون نے بڑی نرمی اور بردباری سے کہا، اے سرداران قوم، میں اپنے علاوہ تمہارا معبود کسی کو نہیں جانتا۔ گویا اس نے بہت تحقیق کی، بہت سوچا اور اپنی قوم کو نصیحت کی اور حماقت و دیوانگی کی حالت میں کہا، اے حامان، میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور ایک اونچا محل بناؤ۔ ممکن ہے کہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں، میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ فرعون تو بڑا دور رہا، وہ تو بادلوں تک نہ پہنچ سکا، چاند تو درکنار، وہ تو چاند تک نہ پہنچ سکا، سورج تو درکنار، وہ سورج تک نہ پہنچ سکا، جائے کے ستارے۔ فرعون خائب و خاسر ہوا، شرمندہ ہوا، فرعون عاجز آ گیا اور بیٹھ گیا۔ بیچارہ فرعون، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین، جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو زمین کی گیلی مٹی کے نیچے ہے، وہ آسمانوں میں بھی معبود حقیقی ہے اور زمین میں بھی معبود حقیقی ہے۔ فرعون نے کوئی ہیلا نہ پایا مگر یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے، اور اس کے پاس دلیل یہ تھی کہ موسیٰ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے اندیشہ کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ جب فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے تو آل فرعون کا ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا۔ آل فرعون کے مرد حق نے کہا کہ تم موسیٰ کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ تم اسے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ جبکہ تم ایمان ہی نہیں لائے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ جب تم اسے تکلیف دو گے اور تم اس دلدل میں گر جاؤ گے اور وہ نبی ہوا
تو تباہی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ عذاب آ لے گا جس کا تم سے وہ وعدہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی حکمت پہ اور اپنی حکومت پہ گھمنڈ نہ کرو، نہ ہی اپنی طاقت اور لشکر پہ اتراؤ۔ اے میری قوم، تمہاری آج حکومت ہے اور تم روئے زمین پر غالب ہو۔ اگر اللہ کے عذاب نے ہمیں آ لیا تو پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون کا جواب یہ تھا کہ اس نے کہا، میں تو تمہیں وہی آئینہ دکھلاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں ایک اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ مرد حق نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے قوم کو برے انجام اور ظالم کا جلانے سے پہلے کہا، اے میری قوم، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں دیگر اقوام کا جنہیں دیکھنا نہ پڑ جائے، ایسے شخص کو قتل کر جو لوگ یہ کہتا اقوام کے بعد ہمارے بندوں پر بیاض کرنا نہیں چاہیے۔ موسیٰ کے در پہ بھائی کے باپ بیوی بیٹوں سے بھاگے گا تو اسے اس کے حال اس میں ہر شخص اور اس کی راہ میں روڑے نہ چھوڑ، اسے اس کے حال میں روڑے نہ روڑے نہ اسی پر اس کے جیتا ہے تکلیف دوگے، اسی پر دل میں ستاوے دوگے، اور دشمن دل میں گر جاؤ گے، نہ ہی دل میں ریل جاؤ گے، اور اگر وہ سچا ہوا نہ ہی دوسرے کے اور اگر سچا ہوا تم سے وعدہ ہوا لے گا جس کا تم سے اس کا اپنے بھائیوں میں کس کی حکمت اور اپنی حکومت کے ہم ڈرائیں گے، حکومت کے ہم جائیں گے، آج طاقت اور لشکر زمین پر حکومت تمہاری طرف سے غالب ہوئی پر زمین پر مدد کون کرے؟ اللہ نے آن کا کون کرے؟ ہمارے آن بارے وہی آئینہ دکھاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بارے میں دکھاتا ہوں، وہی آئینہ دکھاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مرتے ہوئے ایک اچھے راستے کی طرف مرتے نہیں ہوگا، ارادہ انجام کا سارے کوئی ستائے برے انجام نہیں ہے، میری برے انجام سے سارے بارے اندیشہ ہے، کہیں اے میری قوم کا مجھے ہمارے بارے نہ پڑ جائے، جیسا کہ تمہیں دیکھنا نہ پڑ جائے، دیکھنا نہ پڑ جائے، جیسا کہ جاتی کے بعد ہوئے جو لوگ یوسف علیہ السلام کے بعد ہوئے، تم نے نہ مان کے بعد کی قدر نہیں نہیں چاہا، اور جہاں نے کیا بھی ہو یوسف کے آسان بادشاہی سے کیا باپ تیری بیٹوں سے بھاگے گا، باپ تیری بیٹوں سے ہماری بیٹوں سے کوئی ہر شخص جیسے ہر کوئی خاص حالت تمہارے پاس جو خاص حالتوں سے علاوہ جو نیاز کر لو ہمارے پاس لے کر علاوہ نئے لوگوں کے اس کے بارے صحیح میں پڑے رہے، نہ ہی کبھی دشمن بات ہوگا، دانی روابط بن جائیں، اللہ تعالیٰ دوسرے کے بارے میں روابط نہیں بھیجے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں کے بعد کے بارے میں اعلان کرے گا، آپ دس کرو گے مجلس کی حقیقت ایک ایسی حکومت کس کی خبرائیں گے، حکومت کس کی لائیں گے، خبرائیں گے، آواز اٹھائیں گے، خبرائیں گے، ایک کو نثار گے، ایک طرف میں کہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، مرد کوئی بچانے والا نہیں ہے، اچھے مرنے والا رہنمائی تمہارے بارے میں میں میری کہا نہیں ہمارے بارے میں ہمارے بارے دن سے بارے میں ڈراتا ہوں کہ دن سے ہمارے بارے میں نہیں کہ نہیں ہمارے بارے میں دن سے ڈراتا ہوں طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں کرتے، مرتے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے، دینے والا نہیں مرتے گا، تم جانے گا اس کے نعمت اللہ نے تمہیں ایک نعمت دینا کہ اس کے بدل تم نے ہاتھ کر کے دنیا کے نشر جاتی رہی یہاں تک کہ شخص یہاں تک جاتی رہی تم جاتی رہی یوسف علیہ السلام کو یوسف نے نہ پہچانا نہیں، تم نے نہ پہچانا کہ جب نبی ہوتا یوسف جیسا بادشاہ تو یوسف ہماری زندگی ہوتا یوسف جیسا ایک بادشاہ ہوتا جیسا ہمارے پاس یوسف جیسا کوئی جیسا کوئی جیسا ہے کوئی ہمارے پاس جیسا ہر کوئی نہیں جیسا کوئی جو کچھ نہ کہتا ہر طرف اور جو لائے ہو سکے بارے جو کچھ کر پڑے ہمارے پاس دیکھ بارے میں پڑے بارے میں یہاں تک کہ جب پڑے ہو گئے کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجا کہ بات کے بعد کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا، کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجا کہ بات کے بعد ایسا ہی کے بعد ایسے ہی کرو گے، ایسے ہی کرو
کرو گے ایسے ہی کرنے کے بعد جناب سے ہی کرو گے ماشاء اللہ جس کا مجھے علم نصیحت اور سارے کے لیے نصیحت والے کی طرف سے انتظار کیا مرد حوالت کا پیروی چلا میں تمہیں اللہ کی پیروی کرتا میں تمہیں پیروی رکھتی میں تمہیں یہ بات جان طرف رہنمائی کرتا جان یہ بات جان رکھنا یہ بات جان مرد ہوا آزاد جان کی خدا کے شیطان کے کوئی اختیار نہیں دار فرعون اور کے دار دنیا جانتی ہے کہ ہاؤ میں طلب ہے دنیا اللہ کی رسول نہ ہاؤ کی دنیا دنیا ہاؤ یہ دنیا دنیا اور یہ جان ہر سے قوم آگے سے احسان کا اتباع کیا جان کی شان صالح فریا کے نبی محمد علیہ السلام کے شیوا سرکار کے دائرے میں ہے وہ دنیا کے شہر میں پیار سے علیہ السلام سنتا ہے کایوں میں سلامتا ہوں آواز نجات آواز میں سے بیدار کریں نجات خوف دنیا سے بیدار کریں دیکھ بیدار فائدہ بھی زندگی آخرت کی زندگی فائدہ ہے فائدہ ہے اللہ ظاہر ٹھہرانے کا گھر سے قوم کا ظاہر منو کو بہت بلانے آبائی جانو کو کہتا ہے اور آبائی بری بلانے جب انہیں سے بلانے آبائی جب انہیں کہتا ہے اللہ کو دعوت میں آبائی آرائی سے دینے لگے آبائی دعوت میں بلاؤں گا آئے سے دعوت دینے لگے تعجب کی بات دینے لگے میرے نجات طرف تعجب کی بات میں بڑے تعجب کی طرف بلاتا نجات کی طرف مجاہدوں کی طرف بلاتا میں کسی دعوت دیتے بلاتا ہوں اللہ کی شاہد کے تو مجھے دعوت دیتے اس کا مجھے دعوت پر اور میں کسی مالک بخش کا مجھے مندر دعوت دے اس کا مجھے مالک کے آواز میں تھوڑے میں کہا کوئی مارے حرام گانے ہیں اچھے کہا نبی آیا دیوان کی چیزی کی دعوت مارا خدا کی بیٹھ جاؤ کی دعوت آیا ہے چند نام سے کتاب کی طرف دعوت ہے جس نے اس کی طرف نام ہے ہوا اس پہلے چند نام سے پہلے کو نظر الہی چلیے تمہارے ہمارے سلطنت آبادی میری نافرمانی کرتا ہے میرا رزق کھاتا ہے میری ناشکری کرتا ہے میں سرزمین مصر میں ہر کسی سے اس کی ذات سے بڑھ کر فرعون بھولا ہوا ہے کہ وہ خود اللہ کی سلطنت میں آباد ہے اور اس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس کا رزق کھاتا ہے اور اس کی ناشکری کر رہا ہے اللہ نے ایک نشانی اسے اس کے گھر میں دکھلا تھی اور ایک نشانی اسے اس کے خاندان میں دکھلائی اللہ نے اسے دکھلایا کہ وہ خود عقلوں کا مالک ہے جیسا کہ وہ جسموں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے جیسے کہ اس کی زبانوں پر حکمرانی کرتا ہے اللہ انسان اور اس کے خاندان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ایمان فرعون کے گھر میں داخل ہوا وہ نہ شعور رکھتا ہے نہ کسی چیز پر اختیار فرعون کی بیوی اللہ پر ایمان لے آئی اللہ پر ایمان لے آئی اور اس نے فرعون کا انکار کر دیا مصر کے بادشاہ اپنے خاوند کی خواہش کے برعکس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تو جو فرعون کی نسبت اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑے عالم تھے اور سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب تھے فرعون کی پولیس کچھ نہ کر سکی وہ یہ سب کچھ سمجھ ہی نہ سکے حالانکہ ان کی ناک چونٹی اور آنکھ کوے کی مانند تھی فرعون بھی نہ سمجھ سکا حالانکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ رزق اس کے قریب تھا اگر فرعون رزق جان لیتا تو کیا کر لیتا ہر جسم کا مالک ہر کسی سے اس کی ذات سے وہ جسم کا مالک ہر کسی سے اس کی ذات سے کسی سے اللہ کی ذات سے بڑھا ہوا ہے وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی رزق کی نافرمانی کر رہا ہے کی ذات نافرمانی کر رہا ہے اللہ نے ایک نشانی اس کے گھر میں دونوں نشانی پر اللہ نے اس کے گھر میں دکھلایا خاندان میں دکھلایا خاندان میں دکھلایا کا مالک کہ وہ جسم کا مالک ہے دلوں کا مالک ہے دونوں دلوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اللہ کے انسان اور علم کے درمیان حائل ہو انسان اگر اس کے خاندان کے درمیان حائل ہو ان کے درمیان حائل ہو کے دل کے درمیان حائل ہو جائے چلا کے درمیان حائل ہو جائے گھر میں ایمان کی فرعون کی بہتر لوٹنا شعور رکھتا ہے وہ نہ شعور رکھتا ہے نہ کسی خوشی ایمان سے فرعون پر ایمان اللہ پر ایمان لے آئی اللہ پر ایمان لے آئی اللہ پر ایمان لے آئی اللہ سے اس نے خاوند کی خواہش کے برعکس سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی 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 اور وہ سب لوگوں سے سب سے بڑے نبیوں کے لیے فرعون سے بڑھ کر ایمان نہ کر سکے فرعون کی پوری سمجھ ہی نہ سکے ایمان نہ کر سکے کوے کی سمجھ ہی نہ سکے فرعون بھی نہ سمجھا کوے کی میرا کوے کی فرعون اور اس کے وجہ سے اگر وہ تمام لوگوں سے جان لیتا کیا کر لیتا اگر وہ جسم کا قریب جان لیتا تو کیا کر لیتا جان جسم کا مالک ہے اگر وہ
لوگوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون وہ جسم کا مالک ہے، وہ اپنی عورت کے غالب کے نفسانی کے مالک کے فرعون کے مخلوق خالق کے نافرمانی لیکن خالق کے نافرمانی کے وہ اپنے والدین مخلوق کو نہیں کہ دونوں فرما بردار ہیں تاکہ وہ اپنے والدین کو فرما بردار اجازت ہو فرما بردار ہو اچھا سلوک کرنے والا ہو کریم سے اجازت جاری فرماتا ہے قرآن شادی باری شاد باری دونوں شاد باری کرنا کہ تو میرے ساتھ مجھے مجبور کر ہے تو میرے ساتھ بنا دیتا ہے میرے ساتھ علم دنیا کے علم کے ساتھ شروع کرنا اور اشار سے رب کے ساتھ شروع کرنا میری کے ساتھ شروع کرنا میری طرف چلنا میں تمہاری میری طرف لوٹنا ہے تو میری طرف آنا ہے اور میں آنے کے بعد بڑھتے رہے جو اللہ کی تشبیہ رہے ایمان اور بیوی اللہ کی تشبیہ اللہ کی تشبیہ کرتا ہے اللہ کی ڈرتی کرتا ہے جو کچھ اللہ کرتا ہے تمہارا سے اور اللہ کو حلال کر دے گا اس سے راضی ہے زمین ہے فرعون کی بیوی کے قدر اللہ اور زمین میں تمہیں اختلاف سونپ دے گا پھر لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے مومنوں کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے خوف جو لوگ فرعون کا ایمان لا سکے اسی پر بھروسہ کرو اور اگر لوگوں کے لیے بنا اگر فرعون نے مسلمان مجھے بنا دے مجھے فرعون بنا دے تم اللہ پر ایمان لا چکے اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پہ بنی اسرائیل کے ساتھ پروردگار لوگوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی رحمت سے قریب بنی اسرائیل کے فرعون بنی اسرائیل کو اللہ کی راضی سے روکا بنی اسرائیل کے ساتھ نے چپے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے سامنے ہمارے سامنے اسی کام سے روکتا تاکہ وہ ان کی سرزمین اور اللہ کی مسجد بنائیں اور ان کے نادان ہیں زمین اللہ کی زمین کے فرعون کی بلا سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے بندوں کو منع کیا جو اللہ کی زمین کو جاتا ہے بنی اسرائیل سے بڑھ کر ظالم کے لیے تکلیف بنی اسرائیل کی فرمائش بنی اسرائیل کی عبادت کی ہے فرعون اس بات کو ہمارے ناکام ہے کسی کو اس کام سے روک سکے جو وہ اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے بچانے نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ گھبرانے بناؤ اور نماز کرو تمہارا عاجز ہو گیا اس کی تمہارا تمہارا بنی اسرائیل تمہارا اللہ کی عبادت کے درمیان زمین میں اور اس کے ہر کسی کے درمیان زمین اور زمین کے درمیان اور زمین اور زمین میں تمہیں سونپ دے فرمایا تم سے تجاوز فرمایا اللہ نے ارادہ کیا فرمایا تم میرے گھر لا چکے ہو اپنے بندوں لا چکے اگر تم اسی پر مسلمان ہو اور اگر تم میرے مسلمان اللہ پر ایمان لا چکے اسی پر بھروسہ کرو اللہ پر ایمان لا اگر تم اللہ پر ایمان لا کرو اللہ پر بھروسہ کرو ہمارے پر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ نے سبحائی پر بھروسہ نہیں ہوتا اور اللہ پر چاہے رحمت سے پانی کو کسی اور ہمیں اپنی رحمت سے بنے ملک سے رحمت سے کہا سے روکنا بنی اسرائیل کو اللہ کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ مصر سے روکے دے یوسف علیہ السلام کے نماز پر بڑوں میں غلام سے روکنا علی کے دینے کی سربراہ اسرائیل کے دینوں میں کام سے روکنا نادان کی زمین بنائی ہے اللہ کے مسجد بنائے ہیں مصر سے بادشاہ نے کہا کہ زمین اللہ کی ہے اللہ سے بندوں کی زمین کی اللہ کی زمین میں سے بندوں کو مارا اس سے اللہ کی زمین بنا کے تو اللہ کی زمین کا مصر کو حساب سے بعد اللہ کا زمین ہے لیکن اللہ اور مصر کے باشندے اپنے زمان کی فکر نام سے مصر جو انہوں نے فرعون مصر پاکستان مصر بنی اسرائیل مصر رزق کی چابی بنی اسرائیل مصر چابی ہوتے ہوئے بنا بارش اور ہر چیز سے فرعون نے آزاد دیا یہاں کی اپنی جان فرعون جس کو بنی اسرائیل فرعون کے اللہ جس بنی اسرائیل جس بندے اور بنی اسرائیل درمیان اور جس کے بندے اور بندے اور اس کے رب کے درمیان اللہ کے حکم سے مسلمان اور اللہ کے حکم سے اللہ نے دریا ہند کو تجاوز کیا اللہ نے ارادہ کیا اور اس سے تجاوز کیا اللہ نے تجاوز کیا اللہ نے ارادہ کیا اپنے کے بندوں کو اللہ کے بندوں زمین میں فساد اپنے بندے نہیں ہوتا فرعون کو زمین نہیں ساتھ کا زمین عاجز آدم پر نصیحت رائی پوری تدبیر نے نصیحت رائی بغیر نجات رائی ہوتا اللہ نے فرعون بغیر ان کا نہیں اور اللہ نے سخت نہیں ہوتا اللہ نے چاہتے ہیں فرعون کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہ دیا بنائی ان کو بیدار جان شیطان ان کے دور جان نصیحت تو اس مصر کے دینوں یوسف علیہ السلام کے دوروں میں دینوں میں کی صالح کے دینوں میں دینوں میں شادور تران کے شندوں کے جیسے مشام اور زمین ایسے مدد کی دریا ایسے مدد زمین نیل مصر ویسا کھیتوں
کو پانی کا منبع مصر کے مصر کا سامان کرتے مصر کے باشندے
پوری سے روانہ ہو گئے، فرعون کی اور نبیوں نے محسوس کیا یہ خبر دے یا موسیٰ علیہ السلام یہ خبر دے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر کیا تیرے لیے کوئی نہیں تربیہ کا سربراہ کی طرف زمین مقابل زمین شام کا تو ہے زمین جیسا زمین ہے زمین جو جہاں سے ہٹا ہے اور جہاں کے سوال جو یہاں سے جہاں سے دو دفعہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر آواز اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے وہی آواز بولا ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو نہیں شمال کی طرف سے
غلامی نے کھانے کی اسرائیل دراز کی غلامی اور ذوق اسرائیل نے بنی اسرائیل کی اپنے استاد سے اور ذوق بنائے انہیں کسی چیز میں محدود کرتے رہے انہیں کسی چیز نہیں مایا کسی چیز سے کم ہر کرنے والے زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والے زیادہ سے زیادہ جس سے انہیں جلدی اسرائیل اور جلدی سے انہیں اعتبار کیا جاتا ہے اور کیا عزت دینا اور جو بڑھیا قسم کیا جاتا ہے انہیں سے کئی دیر جاتا ہے انہوں نے اس کا تھوڑی دیر اور اس کا مزاق تھوڑی دیر مجھے یہ فرض سمجھتے ہیں کہ جو سے کہا جاتا ہے بدلتا ہے بالکل ذکر میں بچے کی گئے اور ہمیں کہا جاتا ہے کھانے پر کھا جاؤ تو بیٹھ جاؤ کھانے پر کھا جاتا ہے یہ کھانے پر ہر کے بنا لگے کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ زمین ہمارے لیے کہا جاتا ہے بولو تو خاموش ہو جاؤ زمین بڑھیا کسی رندو زمین خالی ڈال کشمیاں مزیدوں مصیبوں کی ڈال پیاسے کی ڈال چاہتے سے آنے کا احساس ہے کے سامان سبزیوں سے تیار کیا گیا حیرانی کا اظہار لیکن جب قرآن ایسی مستی میں ہو اور اس جماعت سے جاؤ خوب کہا تم ایک دروازے میں سجدے کر لیتے تم ایک دروازے میں سجدے کر دے بے معمولی فضل معمولی حلوے کی جلاب سکھاتے زانی حلوے جب سے ہندو اور انسانی کا گانا لگا زانی کے کھانے کے سامنے لفظ کا نا انسانوں کے کھانے کے پھولے کھانے کے کرنے والوں کو کیا اور زیادہ سے بہرنا بڑی انتظاری حکم سے کتاب کے سعید مستی میں نازل موسیقیوں چڑھاتے ہوئے کرتے ہوئے ہر مسلمان کے پر ہر
होते हैं वही हर बस्ती और शहर में उत्पाद जो ही हमें मिलेगा कई दूसरे पैराए में बदल एतबार से रालियत है अपनी बच्चे भी एतबार से बच्चे एतबार से बच्चे जैसे काम बच्चे भी लग जाते हैं उन्हें से काम से काम उसका हो जाता है और समझते हैं उन्हें और समझते हैं वो फल समझते हैं वो सबसे बड़ा हो जाओ जो बच्चे की तरह से कहा जाता है वो बैठ हो जाओ कहा जाता है तो बोलने खामोश हो जाओ कहा जाने लगता है उन्होंने कहा शरीरों की खामोश हो जाना शरीरों की सिमत शरीरों की खबासत हमारे जीवनों का बिहार में जीवनों के हम चाहते हैं तैयार दिया में जाने खाना खाने से तैयार से तैयार किया वही में जहां एक बकरी से खाया गया और इसमें मसीह जाओ उसे जहां से दरवाजे में सजदे करते दरवाजे में सजदे दरवाजे में लगे करते दरवाजे में सजदे करते हुए जाले सुनाया और लफ्ज़ का कहना और लफ्ज़ का कहना तुम्हारे कहा तुम्हारी तुम हैं लफ्ज़ का कहना है कि तुम्हें लफ्ज़ का कहना है और तुम्हें करने वालों को हमसे नाराज होते हैं सवाल देखने से नाराज होते हैं नाराज हुए कराते हुए चढ़ाते हुए करते हुए जालिमों से करते हुए बीनों के ऊपर बसी कहीं जालिमों ने दूसरे प्यारे हैं कहीं कहीं जाने से बचाए हैं दूसरे लगाया नहीं बल्कि उसके पर ये काले से नाज़िल करने लगे एक किसी से एक काम दिया जाए उन्हें किसी कारण क्या किसी दिया जाता किसी काम दिया जाता इधर सवाल करने वाला बादशाह की तरह बनी इस्राइल करता है इस्राइल तक बनी इस्राइल अपने असल वाक़े में हमारे लिए वज़ाहत कातिल तबादल के असीम सवाल लोगों की उन्होंने अल्लाह के नबी फरमाने का हमारी मदद और उन्होंने से हमारे लिए ज़मीन में महफूज़ करो और हमारे लिए दुआ करनी देती हमारे लिए उसमें कोई ऐसा ना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इसलिए कि उन्होंने ऐसे की तरह कहा कि आदमी तरफ उन्हें दिया जाएगा से मुसीबत करने वाली जाएगी मुसीबत कर जाएगी कामयाब करने वाली अल्लाह मुसीबत लगाएगा मूसा करो कामयाब ने कहा उन्होंने कहा करो हम के लिए मुश्किल उन्होंने करने कहा तो उन्होंने उन्होंने जवाब करो के मैं जाई जो मैं हो जाऊं हमारे लिए ना तो जमीन में हर जरूरत की परवाह खेती को पानी दे दियो करो मेरा चले तो ये कैसी अजीब कैसी बल्ला सलाम दरमियान और फरमा दे हो दरमियान हम दिया बल्कि उसके दिया से बना के बल्कि उसके लगे हमारे लिए लगे उसका रंग क्या हमारे लिए कर्म के उसका रंग क्या उसका देखने वालों जमीन में रहने वाले क्या है उन्हें कोई खेती मिला उन्हें दुआ करो कि वो हमारे लिए वकाल करे अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए वकाल करे कि वो हमारे लिए वकाल करे रसूलुल्लाह कैसी उसमें क्या रसूलुल्लाह हम बल्ला जाएंगे यतीम के साथ जाएंगे जमीन पर जाएंगे होने में खेती जमीन के पानी चलती और जमीन पर खेती को कोई खेती नहीं रहती उसमें कोई ना हो इसलिए कि उन्होंने इसलिए कि उन्होंने गाएंगे इसलिए कि उन्होंने तो रात को इनार चाहिए कि उन्होंने सवालों ने उन्होंने और उन्होंने सवालों ने दिया उनके समझ मामले किसी का दिया मामले को कोई कर दिया किसी को कर दिया जानवरों की जिंदगी के लिए की तरह कर दिया कि उन्होंने जो के लिए जमीन पर उन्होंने लोगों के जिंदगी में उन्होंने जवान होने की जरूरत है जमीन में तलाश की खेती को गाड़ी में लिए उनको जमीन में कोई आती ऐसी अजीब कोई ऐप ना ऐसी अजीब जिंदगी नादिर हुआ छूट जहां तारीख में डूबा हुआ था मगर रोशनी रंग की रोशनी है जिससे लोग रंग की
के खुराफात और कहानियां नहीं सुनी ऐसी किस काम के साथ कुछ भी तुमने लोगों को नहीं देखा कि वो अंबिया के कैसे तजावुज़ कर रही है, बनी इस्राइल जानवरों की जिंदगी से इंसानों की जिंदगी की जानवरों की जिंदगी से इंसानों की जिंदगी से इंसान नहीं सोचे शरीयत की पैर भी नहीं करते जमीन को नहीं करते अल्लाह के कानून की जरूरत रखते हैं और लोगों के लिए रोशन कैसे दरिया बताते हैं ये उन्होंने लोगों के लिए गुलाम महमूद के गिरोह में बांट दिया कितना अपने गिरोह में की जिंदगी इंसान के मर्दों को जवान करते हैं जिंदगी उन्हीं सालों की तरह जिंदगी नहीं बसाते हैं पहले रब की रोशनी पैदा करते हैं रोशनी वो रब की रोशनी है कि रब की रोशनी वो पैदा की रोशनी नूर से जारी होते हैं जिससे लोग रब से हिदायत की तरह उस नूर से तारीफ है मगर जिस रोशनी के बगैर इतनी तरह लड़का रोशनी के बाद अकायद रोशनी के बाद बातें हो रहा बात एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं यहूदियों ईसाइयों के अकायद देखने हुइयों ये खुराफात के मुरादानियों ईसाइयों के बात और नहीं के नहीं सुनी लोगों को तालीम नहीं सुनी उनके हालत में पैदा करने ईमान कुछ भी ईमान के पैर दूसरे के ईमान कुछ भी एक दूसरे ईमान एक दूसरे से इस तरह वही और बेयास लोगों को जिंदगी लोगों को नहीं देखा कि तुम यहाँ क्या लोगों को नहीं देखा कैसे लोगों को नहीं देखा कैसे तजावुज़ करते हैं कैसे तजावुज़ कैसे तजावुज़ कैसे सफेद जुल्म इतने प्यारे बच्चों को सिखाया लोग छोटे होते हैं लोगों के लोगों के माल मालों को देखा से नहीं ना शरीयत के बहन भी नहीं अल्लाह से नहीं है कि तुम शरीयत के लोग नहीं करते शरीयत के तहत नहीं करते काना अलैहिस्सलाम के से आता है कैसे हैं लोगों ने हुक्म से लोगों के कैसे गुलाम बनाए कैसे गिरोह करते हैं कैसे लोगों में गिरोह में बढ़े उन्हें गिरोह से करते हैं उन गिरोह में हर कोई सब करते हैं मर्दों उन सेवा करते हैं जाके अजीम एक दूसरे जंग करते हैं अजीम एक दूसरे मान तरफ दे गया अल्लाह हिदायत कर दे गया जहां के तारीख आए हो गए तारीख जहां की तरफ नसीब के लिए तारीख की तारीख मगर जिस नसीब के लिए रब है अंधेरे चढ़े हुए हैं अंधेरे ने दूसरे पर चढ़े हुए हैं दूसरे पर चढ़े हुए हैं कोई इसे देख नहीं सकता है ना किसी से नहीं आ सकता इसको से नहीं से तालीम नहीं आ सकती लोगों की तालीम इसी तरह लोगों की तालीम है वो एक दूसरे की तरह इबादत करें एक दूसरे वो एक दूसरे से सारे मुआमला एक दूसरे से सारे लोगों को एक दूसरे से एक दूसरे से किस तरह लोगों को जिंदगी की आदत लोगों को जिंदगी के आदाब में से आदत का नाम के साथ दीन के आदाब के साथ दीन के आदाब के सोने बैठने पीने सोने बैठने से कर के चीज का आदाब से बच्चों को चले लोग छोटे बच्चों के प्यारे बच्चों को सवाल अपने बुढ़ापे में छोटे बच्चों की मानी होते हैं छोटे बच्चों को ज़रूरत होते हैं कि वो अपने बुढ़ापे में फरमाया से बढ़कर तरबियत के मुताबिक लोगों की तरबियत के मुताबिक मेरे लोग के मुताबिक लोग से नबी की तरह नहीं सीखते जो जन्नत नहीं सीखते जो जवाब खुद करें जो जवाब जो टेढ़ा नंदा सुने कांटे हर कोई सुन के आदि दिन धरे करे तेरे रब काटने तेरे रब ने तुझे देखने की आशा की तरह मुझे नहीं चाहिए अल्लाह के तारीफ से है ना अल्लाह की उससे अल्लाह की बात है की तरह गोशियां के हाथे अपने करीम उठनी की से की तरह उसके शौक में इजाफा होना मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं मैं ताला ने अल्लाह ताला जानता है हज़रत ये इसलिए उसको उससे नहीं कर पाए और किताबों को पाले बातें भी और उसका सहन पहाड़ जो भी किताब सही तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने और के साथ समझने के बाद के सदा के बड़ी इबादत है अगर ऐसी बड़ी से पहाड़ी भाई हारून से करिए उसके अल्लाह में रहने की आदत है हारून ने अपने भाई ने दिया कि जलाल में किसी के नाम में जाना नहीं दे रास्ते पे जलाल नाम की तरफ के जलाल अपनी जगह से मूसा तुम एक मूसा ने अपनी तरफ देख सकते हैं एक तरफ के नाम चले अपनी तरफ जल्दी की तो उसे
रह सके की तरफ बढ़ाइए फरमाए तो न सर्दी की कौम के शैतान ने फरमाया कि क्या वो तौबा फरमाए ईमान में सर्दी की रब जैसी आने की वजह बने रहती है और रब में आदि के आप लोगों में से मुझे के चुनने रब्बी राजा है चला 40 दिन मेरे पूरे करे मुसारों में से हो जाए 40 दिन मूसा अलैहि सलाम 40 दिन पूरे करे हर वो चीज थी जिसकी 40 दिन पूरे करे 40 दिन पूरे करे 40 दिन पूरे करे मेरे रब अल्लाह ने 40 मैं तुझे देखना चाहता हूं मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं मैं तुझे देखना सेना में पहुंचे मुझे इसके साले से तू सेना में पहुंचे सरगोशियां रब ने से अपने करीब से रब ने सरगोशियां बातें अपने शौक से अपने करीब मेरे रब से मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं मैं तुझे देखना चाहता हूं अल्लाह नहीं रखता ये इसलिए कि उन्होंने दे रखा ये इसलिए और वो इसलिए नहीं बारीक भी अल्लाह के घर है पहाड़ भी ये बारीक भी बारीक भी ये है जाए कुछ भी अल्लाह के बदले नहीं रह सके अच्छा जारी उसके नूर अगर हम जाए कि वो किसी ज्यादा बारीक है इसके बगल से बाहर तो किसी अल्लाह के डर की वजह से किसी मुझसे वाला उसके अल्लाह का होने की वजह से उसके अल्लाह के डर की वजह से मुझे होने वाला है अल्लाह का होने वाला है तुम मुझे नहीं अपनी जैसा दिया मुझे नहीं तुम भी मुझे अगर ये अपनी जैसा अपनी जगह तुम मुझे देख सको उसे रेल लगे रेल से कर दिया जब मुझे तुमसे रेल लगे सब कुछ रेल मुझे साथ अपनी तो सब शायद हो सकता है वो शायद की मेहनत की जाने वाला फरमाया अल्लाह ने मेहनत की अपनी पैसा कर मेहनत की कलाम के लिए तमाम लोगों में खराब ले लो तमाम लोगों में खराब तुझे हो जाती है हजरत सलाम शुक्र गुजार ले लो और हर मुसाले से दान कर मूसा अलैहि सलाम के दिल से पढ़े और बनी इसराइल की तारीफ बयान की फरमाया चाहिए मेरी सच्ची नसीहत से पूरे सूरत का बयान बना दे और लोगों को पूरे सूरत से अंदाज में अपने जोर से मूसा अलैहि सलाम अपने समंदर से गुजरे काम ले और अल्लाह अलैहि सलाम में तो अल्लाह ने मूसा बनाया अल्लाह ने मूसा हमारे ईमान जैसा माबूद की अल्लाह से सारा माबूद ईमान नहीं लाया ईमान का ईमान नहीं लाया देखा सारा अल्लाह ने एक अल्लाह ताला जो सारे देख रहे थे अल्लाह ने एक देखा और फारे एक रहे उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि जहां में से किसी को भी नहीं किया अल्लाह ने कैसा किया तुम्हारे लिए कोई माबूद तो चाहता है कि मूसा से मैं फर्ज हलाक अगर तो चाहता है से अगर तो चाहता है जन्नत से पहले और मुझे हाजिर है हम में से का के बदले में अल्लाह ने हमें से बशर के हमने सामने से ये मरजान के बने मूसा की अल्लाह के लिए शुक्र ये मरजान बनी इसराइल के मरजान के सभी आवाज भी बनी इसराइल बनियों से मिले बनी इसराइल का माबूद बनी इसराइल मिले बनी इसराइल से मिले कबीले के लोग चीजों तक मिस्र करते रहे और इसे सब कुछ कबीले के वो नहीं थे बनी इसराइल के सब बातों आवाज देंगे सब में आंखों से करते थे उसकी जाहिर के लिए नुकसान में इसराइल हो ना उसकी मैं वो नहीं देख रही वो जिस तरह से बात कर रही पुरानी पुरानी राजवट और शायद कर जब भी वो बात करता है मान शर्म करता है तो इसके बच्चे तरफ माने की वजह से रुके पानी इसके लिए तुम्हारे चाय का इसके दिल देख लेते मेरी पैर भी करो चाय का हो गया देख लेते चाय का उसे देखते ना उसे रास्ता के दिलों में बछड़े देखते गुजरे की आवाज का देखते थे उसके अंदर से गुजरे थे उसके अंदर से गुजरते हुए उन्होंने कौम के पास आए हमारे लिए कौन है एक माबूद बना तैमूसा हमारे लिए भी हज़रत मूसा हमारे लिए जैसा कि माबूद बना हज़रत मूसा ऐसा महाराज की बात मूसा ने जुल्म की बात है अल्लाह ने जुल्म की बात है जुल्म की बात है अल्लाह ने जुल्म किया जो बनी इसराइल ने तुम्हारी ने गुनाह कर दिया किसी को भी नहीं किया जहानों में तुम्हारे लिए कोई नहीं दिया जहानों में से किसी को भी नहीं दिया हमारे लिए कोई फजीलत तलाश की हमारे लिए कोई जहां में फजीलत चाहे जहानों में सारे फजीलत हाजिर रहे मूसा ने शैतान को देखा इनसे हाजिर रहे उनमें से एक शैतान का हाजिर से सामने शैतान का शिकन से एक शैतान बन के लिए इनमें से एक शैतान एक साथी कहा जाए और कहा आवाज नहीं कि एक ऐसा जिसकी आवाज की एक ऐसा जिसकी आवाज आए जिस दुनिया की आवाज रहे और मेरी बात ये अपनी सारी बचौले रहे तो बोले रहे तो बोले जैसे बड़ी सारी बचौले की वजह से नहीं देखते रहे और रब उसके गिरे भाई क्या वो नहीं देखते गिरने लौटा वो नहीं देखते उनके जब से का लौटा नहीं साइन नफान और उनके नहीं कि वो वजह नहीं उनके नुकसान का हमारे नहीं वो नहीं करता नहीं देखा कि वो रोग रात से करना की की वजह से की वजह से तो मेरे पैर भी करो जाओ तो मेरे पैर भी करो तो मेरी पैर भी करो मेरे दिलों में बछड़े हाथ सामने के दिलों में बछड़े नहीं कि उनके दिलों में
آگے جھکتے رہیں گے، ہر بار جھکتے رہیں گے، آگے جھکتے رہیں گے، ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے، ہمارے پاس کوئی اس سے مانوس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جس شخص نے ہزاروں لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، بنی اسرائیل کے سامنے نے گمراہ کر دیا، لوگوں کی حالت ضروری ہے، افسوس کے لوگوں کی خاطر میں افسوس پیدا نہ ہو جائے، جس اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کی طرف دعوت دی اور وہ ایک گنہگار ہے، ضروری ہے کہ ساری زمین میں اس کی حمایت کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ ہوئی، جلانے کا اور دوسرے سمندر میں اس بات سے ڈر ہے کہ میں اسرائیل کے درمیان تفریق ڈالوں گی اور میری اسرائیل کے درمیان تفریق اسرائیل کے درمیان میری بات کا خیال رکھتا کہ میری بات کا خیال جو سمجھا میرے جو سمجھا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو سمجھنے کا اور ہمیں ہمارے اور میرے بھائی کو رب مجھے اور میرے بھائی کو وعدہ سب سے کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا میرے سامنے میرے کیا نہ چاہیے کہ چار میرے سامنے یہ کیا نہ سامنے یہ کیا نہ چاہیے ہزاروں لوگوں کو شرک کی ہزاروں لوگوں کو تم پر
قدر آسان ہے، کوئی حقیقت ہے، کوئی مسائل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ وہ زمین میں بے خانما پریشان پھرتے رہیں گے۔ فاسق قوم سے مایوس نہ ہو، اس مدت میں یہ نسل مر جائے گی جس نے غلامی اور ذلت کی حالت میں پرورش پائی۔ ایک دوسری نسل پیدا ہوگی جو اس میدان تیہ میں سخت اور تنگ حالات میں پلے گی بڑھے گی۔ یہ مستقبل کی امت ہوگی۔ یہی ہر دور میں یہودیوں کا انجام ہوتا ہے۔ یہودی ایک بے چین امت ہے جو غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹ پلائی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین کے مقام پر موجود ہے، وہ تجھ سے بڑھ کر عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، اس کے پاس کیسے پہنچوں؟ ان سے کہا کہ ٹوکری میں ایک مچھلی لے لو، جہاں وہ غائب ہو جائے گی وہیں وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان یوشع بن نون کے ساتھ لے کر مسلسل چلتے رہے۔ موسیٰ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مسلسل چلتے رہے۔ ٹوکری میں وہ دونوں نے ایک مچھلی ڈال کر اٹھا لی، جبکہ دونوں ایک چٹان کے پاس تھے۔ دونوں نے اپنے سر اس چٹان پر ٹکائے اور سو گئے۔ مچھلی ٹوکری سے کھسکی اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان یوشع بن نون انگشت بدندہ رہ گئے۔ بقیہ دن رات چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر میں ہم بہت تھک گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے گزر نہیں گئے جہاں کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے نوجوان نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہمارے جائے مقصود تھی۔ وہ اپنے نشانات قدم پر واپس ہوئے۔ جب دونوں چٹان تک پہنچے تو اچانک چادر اوڑھے ہوئے شخص ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کہا۔ خضر نے اس سرزمین پر یہ سلام کیسا؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس بنیاد پر آپ کی پیروی اختیار کر سکتا ہوں کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے آپ مجھے بھی سکھلا دیں؟ اس نے کہا آپ میرے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ سمندر کے کنارے دونوں چلنے لگے۔ ان کے پاس کشتی نہ تھی۔ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی، وہ انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور خضر علیہ السلام جانے پہچانے تھے، ان دونوں کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے پر بیٹھی، سمندر سے ایک دو چونچ پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں کی جتنی اس چڑیا کی چونچ نے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے۔ خضر علیہ السلام کشتی کے تختے کی طرف لپکے اور اسے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ تو کشتی والوں کو ہلاک کر دے۔ خضر نے کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میں بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی بھول تھی، موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بھول تھی۔ دونوں چلتے چلے گئے۔ بہت سے لڑکوں میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے سر کے بالائی جانب سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر کھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بغیر کسی جرم کے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتا؟ دونوں پھر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی کے باشندوں کے پاس آئے۔ بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا ہی چاہتی تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اسے سیدھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا اب میرے اور تیرے راستے جدا ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہماری دلی خواہش تھی کہ کاش وہ صبر کر دیں، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام ہمیں دونوں کے بارے میں صحیح صورت حال سے آگاہ کرتے۔
حضرت خضر نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، کہا رہی کشتی تو وہ مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں۔ ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہر اچھی کشتی کو چھین رہا لڑکا اس کے والدین مومن تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور فکر میں مبتلا کر دیں، انہیں سرکشی اور فکر میں مبتلا کر دیں۔ ہم نے ارادہ کیا اس کے والدین کا رب انہیں اس سے بڑھ کر پاکیزہ و بہتر اور ہمدردی و رحم دلی کے قریب تر نعم البدل عطا کرے۔ رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ان دونوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تیرے رب نے چاہا کہ دونوں بالغ جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اے موسیٰ، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کی بنا پر ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تعبیر ہے ان تمام امور کی جنہیں دیکھ کر تم صبر نہ کر سکے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ کوئی بھی اللہ کے علم کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا، اس کا دیا ہوا کچھ علم کسی کے پاس ہے اور کچھ کسی دوسرے کے پاس، ہر صاحب علم سے دوسرا عالم فوقیت لے جانے والا موجود ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل اپنے اعمال کی سزا پاتے ہوئے اللہ کے عذاب میں گرفتار زمین میں پراگندہ حال پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی اور غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا جس نے ان میں انبیاء اور بادشاہ بنائے اور انہیں وہ کچھ دیا جو ان کے زمانے میں جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دیا، جس نے انہیں آل فرعون سے نجات دی جو انہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، جس نے سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا تو انہیں نجات دی اور آل فرعون کو اس حال میں غرق کر دیا کہ وہ دیکھ رہے تھے، جس نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منّا و سلویٰ اتارا۔ وہ اللہ جس نے ان کے لیے زمین میں چشمے نکالے اور ان کے کھانے پینے کے مقامات میں فراوانی اور وسعت پیدا کی، اس سب کچھ کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نافرمانی کا اور زیادتی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کر دیا جو تمام مخلوق میں ان پر زیادہ شفقت کرنے والے تھے، ان کے والدین سے بھی زیادہ ان پر محبت، پیار اور شفقت کرنے والے تھے۔ وہ ان پر اس طرح کے شفیق تھے جس طرح کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر شفیق ہوتی ہے یا ایک رحم دل ماں اپنے یتیم بچے پر شفیق ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم المرتبت نبی تھے کہ جسے ان لوگوں نے گالی دی تو اس نے ان کے لیے دعا کی، جب یہ لوگ اس پر ہنستے تو انہوں نے ان کے لیے آنسو بہائے، جب انہوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تو انہوں نے ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہ وہ عظیم الشان نبی جس نے انہیں فرعون کی قید سے چھڑایا، مصر کی جیل سے نکال کر آزادی دلوائی اور عزت کے میدان میں لے آئے، بدبخت غلاموں کی زندگی سے نکال کر معزز آزاد لوگوں کے ماحول میں لے آئے۔ انہوں نے اسے ناراض کر دیا، اسے تکلیف دی اور اس سے دشمنی کی، اس کا مذاق اڑایا، اس سے اپنے میں سے سب سے کمتر شخص قرار دیا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک باروب انسان تھے۔ کیا وہ سزا، رسوائی، ذلت، مسکنت، مسلسل پریشانی کے مستحق نہیں تھے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں؟ کیوں نہیں، وہ اس سب کے مستحق تھے، بلکہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے بڑھ کر سبھی وہ سزا کے مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ جب فرعون نے ارادہ کیا